سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے بارے میں کچھ آیات نازل فرمائی جن کی ابتدا ہوتی ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ چونکہ آپ لوگوں کے پاس وقت کم ہے اس وجہ سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو ان آیات میں ازواج مطہرات کو گھروں میں رہنے کا حکم بھی دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر ضرورت کے لیے باہر نکلنا پڑے تو پردے میں نکلا کرے، بناؤ سنگار کر کے نہ نکلا کرے، اور جب کوئی غیر محرم ہو اس سے بات کرنی پڑے تو لہجے میں نرمی رکھ کے بات نہ کریں۔ غیر محرم سے لہجہ تھوڑا سخت رکھ کے بات کریں، کیونکہ اگر نرمی رکھ کے بات کریں گی تو اگلے کے دل کے اندر میل بھی آ سکتی ہے۔ یہ خلاصہ ہے ان آیات کا۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے، تو آخر میں ان آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں تعلیم دی گئی ہے، نقشہ بنایا گیا ہے کہ تم نے ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا ایک الگ اسٹیٹس ہے، تمہاری ایک الگ شان ہے، الگ پہچان ہے، تم پیغمبر کی بیویاں ہو، اور پیغمبر بھی وہ جو پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہے، تو اس وجہ سے تمہارا اسٹیٹس عام عورتوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ساری چیزیں بیان کر کے آخر میں فرمایا مقصد کیا ہے، تمہیں یہ حکم دینے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو وہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ یہ چاہتا ہے اے اہل بیت، اے اہل بیت، اے حضور کی گھر والیوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر سے گندگی کو دور رکھے، تمہارے پاس سے گندگی کو دور رکھے، یعنی وہ لوگ جو تمہارے ساتھ شرارتیں کرنا چاہتے ہیں اللہ تمہیں ان سے بچانا چاہتا ہے، جو تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ پردے کا حکم جو عورت کو دیا گیا وہ عورت کی سیفٹی کے لیے، اس کو مجبور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو حیران کو بات سناؤں جو میرے لیے بھی حیران کن ہے۔ ہمارا جہاں میں پڑھاتا ہوں جی پی ایس دول باجوہ، وہاں کے جو چیئرمین ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو ہم ان کی تعزیت کے لیے چلے گئے اسٹاف والے مل کے۔ تو وہاں جا کے راستے میں ایک بزرگ ہے ہمارے اسکول کے ساتھ ہی، ان کی عمر تقریباً کوئی 70 سے 75 سال، اور وہ جو چودھری سکندر صاحب کی بات ہے، چیئرمین صاحب کے بھی بڑے سے جانے والے، وہ جناب راستے میں جو بوڑھے شخص ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا کہ یار وہ بیمار تھی، کیا ہوا ان کو؟ تو اس نے بتایا، جس کی عمر کیا ہے 70 سے 75 سال بابا جی کی، وہ کہتا ہے میں نے ساری زندگی اس عورت کا چہرہ نہیں دیکھا اپنا، یعنی وہ جو عورت جو فوت ہوئی ہے بزرگ، ان کی عمر ہے 96 سال، اور یہ بابا جی کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اس عورت کا چہرہ نہیں دیکھا۔ تو پھر جب ہم تعزیت کے لیے گئے تو چودھری سکندر صاحب سے ہم نے پوچھا تو کہتے ہیں واقعہ تھا، کہتے ہیں ہمارے والد صاحب کا آج سے 57 سال پہلے انتقال ہو گیا، تو کہتے ہیں ہمارے پورے گھر کے اندر رواج نہیں ہے کہ کہتے ہیں ہماری ڈیرے داری ہے، زمینداری ہے، ہمارے گھر میں یہ بالکل شروع سے لے کے رواج نہیں کہ خواتین روٹی دینے کے لیے ہی ہمیں ڈیرے پہ آ گئے، یہ کس کے لیے؟ عورت کی سیفٹی کے لیے۔ تو ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ گھروں میں رہنا ہے، ضرورت کے بغیر باہر نہیں نکلنا، اگر باہر نکلنا پڑے تو چادر لے لو، ہاں جی، پردے کے ساتھ باہر نکلو۔
تاکہ تمہاری طرف گندی نظریں نہ پہنچے. اب یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت تطہیر. آیت تطہیر یہ مشہور ہے. اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو ان میں ازواج مطہرات کا ذکر تھا، اور ازواج مطہرات کو حضور کے گھر والے کہا گیا، اہل بیت کہا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے، اور آپ کے اوپر کالی کملی تھی جس کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں. کالی چادر تھی، یمن کی بنی ہوئی چادر تھی، اور کالے رنگ کی تھی، وہ آپ نے اوپر لی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے گھر میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے آپ نے حضرت سیدہ کو فرمایا کہ بچوں کو میرے پاس لے کے آؤ. حضرت حسن پہلے آگے، آپ نے ان کو چادر میں لے لیا. پھر حضرت حسین آئے، ان کو بھی آپ نے چادر میں لے لیا. پھر حضرت علی آئے، ان کو بھی آپ نے چادر میں لے لیا. اور پھر حضرت فاطمہ کو بلایا، ان چاروں کو اپنی چادر کے اندر لے لیا. اور پانچویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے، جن کی وجہ سے پانچ تن پاک کہا جاتا ہے. تو یہ 5 لوگ ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے اندر سب کو لے کے، خود بھی اسی چادر کے نیچے ہیں. تو ایسے ایک حلقہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے پروردگار، ہؤلاء اہل بیتی، یہ بھی میرے گھر والے ہیں. یعنی آپ نے تو میری بیویوں کو کہا ہے نا، تو یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں، یہ بھی میرے گھر والے ہیں. جس طرح آپ نے میری بیویوں کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تمہیں بری نظر سے بچانا چاہتا ہے، یا اللہ میرے اس خاندان کو بھی بری نظر سے بچا. تو یہ اتنا بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کی بات ہے. تو بیٹھے تھے تو حضرت علی کے خاندان کا ذکر ہوا تھا، حضرت علی کے فضائل کا ذکر ہوا تھا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر 3 چیزیں ایسی تھیں کہ اگر ان میں سے مجھے ایک چیز بھی مل جاتی تو یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ میرے لیے بہتر ہوتا. عرب میں نا سرخ اونٹ بڑا مہنگا ہوتا تھا، جو سرخی مائل جس کی رنگت ہوتی تھی. تو فرمانے لگے اگر ان میں سے ایک چیز بھی مجھے مل جاتی، جو حضرت علی کو 3 چیزیں ملی، تو یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوگا. تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جو جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا کی گئی. تو انہوں نے فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب حضور تبوک کے لیے جانے لگے، غزوہ تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً 950 کلومیٹر کا فاصلہ، تو اس زمانے میں بڑا مشکل سفر تھا. تو حضور جب جانے لگے تو حضور نے حضرت علی کو فرمایا تم میرے نائب ہو مدینہ میں. حضور جب بھی جاتے تھے سفر پہ تو کسی نہ کسی کو نائب بنا کے جاتے تھے، یہ ایک نظام تھا. تو حضور نے فرمایا تم میرے نائب ہو. تو حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ میں کوئی کمزور ہوں، میں تو پورا بابا ہو گیا ہوں کہ میں لڑ نہیں سکتا، جہاد پہ جا رہے ہیں مجھے ساتھ لے کے نہیں جا رہے، مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، علی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ میری اور تمہاری وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی تھی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جانے لگے تھے تو اپنے بھائی ہارون کو پیچھے نائب بنا کے گئے تھے. تو اس لیے انت منی بمنزلۃ ہارون، اے علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے. وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، ساتھ ہی فرما دیا لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہتے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی تھے، حضرت علی بھی نبی ہیں. ساتھ ہی حضور نے یہ بھی کہہ دیا وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت سعد نے فرمایا یہ ایک موقع ایسا ہے میں چاہتا ہوں کاش مجھے حضور یہ فرما دے. چھوٹی بات تو نہیں ہے بھائی کہنا کہ تم ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رشتہ تھا. ایک بات. دوسرا موقع
تو فرمایا دوسرا موقع یہ ہے کہ خیبر میں لڑنے گئے تو خیبر میں چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، وہ سارے فتح ہو گئے. ایک بڑا قلعہ تھا جس کا نام تھا قلعہ قموس، تو آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں. تو وہ قلعہ رہ گیا. حضرت ابوبکر صدیق کو حضور نے جھنڈا دیا، وہ گئے لڑے، قلعہ فتح نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا، وہ گئے لڑے، قلعہ فتح نہیں ہوا. شام کو واپس آ گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر شام کو واپس آئے تو حضور نے فرمایا صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے. دونوں چیزیں یک طرفہ محبت نہیں، ہماری اور اللہ کی محبت یک طرف ہے. اللہ کو ہم سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے وہ محبت نہیں جو ہونی چاہیے. تو اللہ اور اس کے رسول اس کے محبوب ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا ہے؟ محبوب ہے. اب صحابہ فرماتے ہیں ساری رات ہمیں نیند نہیں آئی بے چینی میں. اور دیکھنا صبح کسی کا حج کا ٹکٹ نکلنا ہو، ساری رات سوئیں گا، انہیں کہے گا دعا نہیں کرنے کے یا اللہ میرا نام نکل، یا اللہ میرا نام نکل. اس ساری رات صحابہ فرماتے ہیں بے چینی میں گزری کہ پتہ نہیں صبح کس کے مقدر جاگتے ہیں، کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا عطا فرماتے ہیں. تو آپ نے فرما دیا تھا میں اسے جھنڈا دوں گا اور اس کے ہاتھ پہ وہ قلعہ فتح ہوگا. اب جب صبح ہوئی، نماز سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کدھر ہے. اب سارے صحابہ منتظر کہ پتہ نہیں کس کے نام کا برا نکلتا ہے. علی اندر سے بے چینی کھائے جا رہی. تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بولا ہو، پہلے سب کی گردنیں اٹھی ہوئی تھی کیونکہ میرا ایسے گردنیں بلند تھی کہ مجھے دیکھ کے میرا نام لے لیں. کیونکہ اس میں یہ ہے کہ بشارت بھی مل گئی کہ فتح بھی ہوگا، قلعہ فتح بھی ہوگا. حضور نے کہہ دیا تو فتح ہوگا. اب گردنیں اٹھا رہے کہ میری گردن دیکھ کے، میرا چہرہ دیکھ کے میرا نام لیں گے. جب حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ تو باقی سب کی گردنیں پھر جھک گئی کہ لو یہ تو ان کے نام پہ پرچی نکل رہی، پورا حضرت علی کے نام پہ نکل ہے. تو حضرت علی کو بلایا گیا، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اپنا عذر پیش کیا. ان کی آنکھیں خراب ہوئی، آنکھیں سوجی ہوئی، آنکھیں کھل نہیں رہی تھی اور درد بہت زیادہ تھا. آپ لوگ جانتے ہیں جب آنکھیں خراب ہوتی ہیں، پیچھے وبا آئی تھی تو بہت تکلیف ہوتی ہے آنکھوں میں. تو بڑی تکلیف تھی ان کو آنکھوں میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھیں خراب ہیں تو درد بھی بہت زیادہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے اوپر سے لعاب لیا اور حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا. اسی وقت اشوب چشم کی مرض ختم ہو گئی. اسی وقت اتنے نگس ہوتے ہیں تو اسی وقت آنکھیں بالکل درست ہو کے فرماتے ہیں ایسے تھا کہ کبھی میری آنکھ دکھی نہیں. پھر جب تک حضرت علی زندہ ہے کبھی ان کی آنکھ خراب نہیں. تو سرکار کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں. تو ایک یہ موقع جھنڈا دیا، فرمایا جاؤ اللہ کے نام پہ. حضرت علی گئے اور پھر ہم لوگ جانتے ہیں کہ پھر قلعہ قموس فتح ہوا. اس کا اتنا بڑا دروازہ تھا، اکیلے حضرت علی نے ضرب لگا کے اس کو توڑ دیا، اٹھا کے پھینک دیا. اور پھر مرحب جو خیبر کا سب سے بڑا جنگجو تھا، مرحب اس سے مقابلہ کیا. مرحب آیا مقابلے میں تو مرحب نے آتے ہی رجزی اشعار پڑھے، جنگ کے اندر پڑھے جاتے تھے. تو اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں مرحب ہوں اور خیبر میرے بارے میں جانتا ہے اور مجھ سے خیبر ڈرتا ہے. اپنا تعارف کروایا روک ڈالنے کے لیے. تو جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام بابا شیر رکھا ہے حیدر. تو مرحب ہو تو میں حیدر ہوں اور میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے اور میں ایسا ہی شیر ہوں کہ جیسے جنگل کے شیر سے ہر جانور ڈرتا ہے مجھ سے سارے ڈرتے ہیں. اور پھر ایسے ہی ہوا، مرحب نے آپ پہ وار کیا، آپ نے اس کا وار روکا اور اسی ایک وار کے اندر ہی اس نے لوہے کا پود پہنا ہوا تھا، ایسا وار کیا کہ اس کے دماغ کو چیر کر رکھ دیا ایک ہی بار.
ذرا جنگ نہیں ہوئی، ایک ہی بار کے اندر اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں دوسرا یہ موقع ہے، دوسرا یہ موقع ہے کہ کاش وہ میں ہوتا۔ اور تیسرا موقع فرمایا یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی چادر میں لے کے کہا کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہے، تو فرمایا کاش کہ میں اس چادر کے نیچے ہوتا۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ حسنین کریمین اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی۔ تو یہ مقدر کی باتیں بھی ہیں اور محنت کی باتیں ہیں۔ جو اللہ اس کے رسول کے راستے پہ جتنی مشقت اٹھائے گا اتنا اللہ اس کے رسول کے وہ قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ